वालेकुम, मैं हूं उदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा हाउस होल्ड है जहां अगर किसी गेस्ट ने आना है तो मुश्किल हो जाती है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करें, किस तरह किसी कंट्रोवर्सी से बचा जा सके या किसी इंसिडेंट को अवॉइड कर सकें। जिस तरीके से पंजाब कॉलेज में जो है सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आया है और पंजाब हुकूमत ने जो कि मरियम नवाज साहिबा की है, उन्होंने जिस तरह उसको हैंडल किया है, फर्दर कंट्रोवर्शियल बना के, फर्दर लोगों के ऊपर जुल्म करके उन्होंने इस मामले को ख़राब किया है। और उसके बाद जो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट की कॉल है इस्लामाबाद में, और चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट हैं वो लैंड कर चुके हैं, आपके मुल्क में मौजूद हैं इस वक्त। और उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इमरान खान से मुलाकात करवाओ, नहीं तो एक बहुत ज़बरदस्त पुरअमन लेकिन बहुत फोर्स के साथ हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब इस वक्त जो है हुकूमत आपको नज़र आएगी कि वीक होती जा रही है। हुकूमत जो है वो इनकी इस डिमांड को मानने पर मजबूर हो जाएगी, और अगर वो इसको मान जाती है, जिसके चांसेस काफ़ी हद तक मौजूद हैं, सुबह से रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या उनकी जो फैमिली है, उनकी मुलाकात इमरान खान से करवा देगी ताकि 15 अक्टूबर के जो एहतजाज है उसको जो है उससे बचा जा सके। इस तरीके के जो हालात हैं इस्लामाबाद में बनाने के लिए अगर कोई फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो हुकूमत चाह रही है उसको ख़त्म कर दे। हालांकि ये अंडरस्टूड सी चीज़ थी कि इमरान खान से आपने जो बैन लगाया है, रिएक्शन आना था और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चले जी रिएक्शन आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जब वही बात है कि जैसे ही चाइना का आपके जो वफद यहाँ पर लैंड करता है, उसी वक्त हुकूमत जो है वो परेशान हो गई है कि एक के आने पे हमारे पर प्रेशर इतना बढ़ गया है। जब बाकी वफूद पहुंचना शुरू होंगे मुल्क के अंदर SCO समिट के लिए, तो क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा भी एहतजाज इस्लामाबाद में क्या अफोर्ड कर सकते हैं? ये है कि आप थोड़ी सी दूर अंदेशी दिखाएं और अंडरस्टैंड करें कि इस बैन की इमरान खान के ऊपर ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर जिस वजह से बैन इमरान खान के ऊपर लगाया गया था वो काम ये लोग मुकम्मल कर चुके हैं, जो कि PTI की फर्दर डिसमेंटलिंग थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर का भागना और उनका फर्दर शेडी हो जाना था, और PTM का बैन। एक तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो आइनी तरमीम के मामला चल रहे हैं, उसमें फजलुर रहमान साहब जो है वो अब हुकूमत की साइड पर होना शुरू हो गए हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग एंड नॉट सरप्राइजिंग। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमेशा से हर जगह के ऊपर जो है वो, एक तो होता है ना दो साइड्स पर खेलना, फजलुर रहमान साहब, मौलाना डीजल जो है वो हर साइड से खेलते हैं। तो अभी सबसे पहले अगर हम इमरान खान की बात करें तो उनके साथ जो है मुलाकात के लिए साद रफ़ीक की तरफ से भी सजेशन दी गई है हुकूमत को कि सर मुलाकात करने दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक एहतजाज ना करें। क्यों प्रोवोक कर रहे हैं आप किसी को? ये प्रोवोकेशन ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद में इस तरीके से सबोटाज करना SCO समिट को, और हुकूमत उसको बेसिकली फ्यूल कर रही है। तो साद रफ़ीक जो कि PMLN के जो है वो रहनुमा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आप मुलाकात करने दें इमरान खान के साथ, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की। उसके बाद जो तलाल चौधरी हैं उनकी तरफ से भी जो है ये कहा गया है कि चांसेस हैं कि आज रात इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए। उसके बाद जो है जो आपके वज़ीर ख़ारजा हैं मोहसिन नकवी साहब, सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि बानी PTI से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात आज रात तक करवा दी जाएगी। लेकिन बात यह है कि अभी तक तो नहीं करवाई, तो तैयार होकर रहना भी ज़रूरी है। एक जो आपने अपना लाया अमल फ्यूचर का तैयार रखना है। अगर वो नहीं मुलाकात करवाते तो लोगों को पता हो कि अब निकलने का टाइम आ चुका है। तो इस लिहाज से हमाद अज़हर की अगर आप ट्वीट लें, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में जो है यही जिक्र किया है कि लोग जो है वो एहतजाज में पहुँचेंगे और पहुँच चुके भी हैं, निकल भी चुके हैं। पंजाब के तमाम हिस्सों से लोग इस्लामाबाद जाने के लिए जो है वो निकले हैं और कुछ लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद PTI इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो मोबिलिटी की तरफ जा रही है, अपने लोगों को वो अर्ज कर रही है कि आप निकलें इस्लामाबाद की तरफ, कैपिटल की तरफ मूव करें इमरान खान से मुलाकात के लिए, सिर्फ रिहाई के लिए नहीं। इमरान खान के ऊपर जो बेजा केसेस बनाए गए हैं उसके लिए एहतजाज नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है घर भेज दें, इनकी रिटायरमेंट मेक श्योर करें, उसके लिए ये एहतजाज नहीं है। आइनी तरमीम के लिए ये एहतजाज नहीं है, बजट के लिए नहीं है। जिस तरीके से IMF की डील ली गई और IMF कह रहा है कि पाकिस्तान उन शराइत को मुकम्मल पूरा नहीं कर रहा, हम सेटिस्फाइड नहीं है, उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट आवाम नहीं निकल रही। जो पंजाब कॉलेज में मामलात हुए हैं, जिस तरीके से इस मैंडेट थी हुकूमत ही आप कह सकते हैं, जब आप इतनी पुअर परफॉर्मेंस करेंगे और आप इस तरीके से एक आदमखोर रवैया रखेंगे, मैन ईटर रवैया। पंजाब हुकूमत तो सबसे ज़्यादा मैं आपको मेंशन करती आई हूँ शुरू से कि किस तरीके से ये लोग अरबों के बजट अप्रूव कर रहे हैं सरकारी अफसरान के घरों और गाड़ियों के लिए। तो आप बताएंगे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि किसी स्टूडेंट के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल जी,
اس ساری چیز کے لیے یہ احتجاج نہیں ہے، صرف عمران خان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھلک دکھا دو یار ہمیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں تھی، اس چیز کے لیے احتجاج ہے، اس پوائنٹ کے اوپر یہ پاکستان تحریک انصاف کو لے آئے ہیں. کدھر سے چلے تھے؟ حقیقی آزادی سے کہ جی عمران خان کو بھی آزاد کروائیں گے، ملک کو آزاد کروائیں گے، لوگوں کو ان کے رائٹس دلوائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس وقت حالات یہاں آ گئے ہیں کہ جی عمران خان کی صرف ایک جھلک دکھا دو تو ہم اس پروٹیسٹ کی جو ہے نا کال کو ختم کر دیں گے. بہرحال ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ احتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی اسٹینڈ بائی پر ہے کہ جی جیسے ہی ہمیں جو ہے یہ میک شور ہو جائے کہ حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانے گی، بلکہ ایک مطالبہ جو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں مانے گی، تو ہم فوری طور پہ اسلام آباد کی طرف نکل جائیں گے. بہت سے لوگ پہنچ چکے ہیں قریب. تو اگر ملاقات لیکن لیٹ نائٹ تک ہو جاتی ہے، جس کے چانسز کچھ حد تک موجود ہیں، تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ایس سی او سمٹ کے لیے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے سموتھن اپ ہو جائیں گے. پنجاب حکومت کی بات کریں تو ان کی ابھی میں نے آپ کو جس طریقے سے مینشن کیا ہے کہ ان کی تو کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو بڑی عوام کی سگی بنتی ہیں، انہوں نے جو ہے پہلے سرکاری افسران کے لیے بجٹ اپروو کیا تھا 1 ارب سے زیادہ کا. لگژری گھروں کے لیے 2 ارب کے قریب کی اماؤنٹ تھی لگژری گھروں کے لیے. سرکاری افسران کوئی 20 کے قریب جو ہے وہ گھر تھے صرف، اس کے لیے اتنا بڑا بجٹ منظور ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسپیکر کے لیے جو ہے 10 کروڑ سے اوپر مالیت کی لینڈ کروزر منگوائی جاتی ہے، ساتھ اس کے لیے ویگو ڈالے منگوائے جاتے ہیں پروٹوکول کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے لیے فارچونر گاڑیاں جو ہیں وہ آرڈر کی جاتی ہیں. یہ معاملات ہونے کے بعد پھر 1 مہینہ گزرتا ہے اور پھر پنجاب حکومت ایکشن میں آتی ہے، اور باقی جو کچھ پارلیمنٹ کے پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، سرکاری افسران ہیں، ان کے لیے پھر گاڑیاں آرڈر کی جاتی ہیں، لگژری گاڑیاں. اور ان کی تعداد جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 60 اس کے لیے، تو اس کام کے لیے چاہیے، تو 20 اس کام کے لیے گاڑیاں چاہیے. لگژری کارز ہیں، ان کا پیٹرول پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس سے پے کرتی ہے، اور ٹیکس کے رزلٹ میں جو ہے عوام کو تو کوئی فیسلٹی نہیں ملتی. یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، اپنے گھروں کی جو ہے وہ بجلیوں کے بل جو ہے وہ عوام کے تھرو معاف کرواتے ہیں، اور ان لگژری گھروں میں بھی رہتے ہیں. یہ ہے پنجاب حکومت آپ کے لیے. ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہ پنجاب کالج کے اندر الیجڈلی ایک جو گارڈ ہے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ سیکشول ازالٹ کیا، اور جو ہے بعد میں بچوں نے پنجاب کالج کے جو ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے شروع کیے، جس کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے یہ طریقہ بہتر سمجھا کہ ان کے اوپر وائلنس کیا جائے، ان کو مارا جائے. بہت سے بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے، ہاسپٹلائزڈ ہیں، تصویریں آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور جو پولیس آفیسر صاحب سامنے کھڑے ہیں وہ کراؤڈ کو کہتے نظر آتے ہیں کہ اپنے اپنے کلاس رومز میں واپس چلے جائیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور واقعہ ہو جائے. جس پہ کسی اسٹوڈنٹ نے ان کو آگے سے کہا کہ اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی تو. اس کے رپلائی میں وہ سر کہتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے. یہ ہے پنجاب حکومت، یہ پنجاب پولیس مریم نواز کی پرسنل جو ہے یہ پراپرٹی ہے، ان کے کہنے پہ چلتی ہے، ان کے کہنے پہ اس نے پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس کو مارا ہے. مریم نواز کے آرڈرز کے اوپر پنجاب کالج کے 15 ایئرز اولڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا ہے، ان کو ہاسپٹلائزڈ کیا گیا ہے. ان کا جو رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا وہ ان سے لے لیا گیا ہے مریم نواز کے آرڈرز پہ. یہ وہی ہیں جن کی آرڈرز کے اوپر پچھلے جب سے وہ گورنمنٹ میں آئی ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اربوں کے کروڑوں کے یہ بجٹ پاس جو ہے بل پاس کرواتی ہیں کہ جی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، اس بندے کو یہ چاہیے وہ چاہیے. لوگ خرید کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ معاملات ہیں جی پاکستان کی 2 سچویشن کے. اور اب بات کر لیتے ہیں آئینی ترمیم کی. جو مسودہ پیش کیا گیا تھا اور اس کو لے کے بہت سی جو ہے بحث، لڑائیاں، ریزسٹنس خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شو کی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی عدلیہ کی آزادی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اگر یہ آپ نے آئینی ترمیم یہ سپر کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر مسلط کر دی تو. اب اس ساری چیز میں مولانا فضل الرحمان ایک بہت کی فگر کے طور پر جو ہے وہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو جو ہے اپنی طرف کوشش کرنے کی کوشش کرتی ہے. حکومت جو ہے وہ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرواتی ہے کہ جی ہم آپ کو یہ آفر کریں گے وہ آفر کریں گے تو آپ اپنے ووٹ ہمیں دے دیں. اب مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی آپ کہی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پہ خوش یا افسردہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے نا پلٹا کھا سکتے ہیں. ابھی مسلسل مولانا صاحب جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے اگینسٹ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی جلد بازی میں یہ فیصلہ ہم پہ مسلط ہو رہا ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہیں، سلولی لے کر چلیں جی، ترمیم جو ہے وقت لیتی ہے. اس طریقے کی ساری اچھی باتیں کر کے
ابھی جو ہے میڈیا سے مولانا صاحب نے گفتگو کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہم نے مسترد کیں وہ واپس ہو چکی ہیں، یعنی کہ وہ انہوں نے ہٹا دی ہیں اس مسودے سے. جو مسودہ حکومت کی طرف سے لایا گیا تھا ہم نے مسترد کر دیا تھا. اس مسودے سے عدلیہ کمزور ہو جاتی اور انسانی حقوق تباہ ہو جاتے. تاہم مسودے پر کافی ہم آہنگی ہو چکی ہے، یعنی کہ we're on the same page so far. بہت ساری چیزوں میں اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں نا ہم حکومت کے ساتھ ایگری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں اس لیے نہیں کہ عوام کے مفاد کے خلاف قانون پاس کریں. بلاول بھٹو، نواز شریف اور پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کروں گا. 18ویں ترمیم میں بھی ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے. آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی؟ ہم اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سے بھی اپیل کی ہے کہ شنگھائی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا خیال کریں، اس کو ہو لینے دیں. اس کے بعد جو ہے نا اپنے سارے پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ ریزیوم کر لیں. اب بات وہی ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ سیم پیج پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ جی میں نے حکومت کے ساتھ ہی سیم پیج پہ آنا ہے. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اپوزیشن کے پاس چیزیں آفر کرنے کے لیے یا پوزیشنز یا جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے جتنے حکومت کے پاس ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس جو گورنمنٹ آپ کو دے سکتی ہے اگر وہ آپ سے کوئی فیور چاہے تو، یعنی کہ سونے میں تول دے گی آپ کو اگر آپ اس کی ہیلپ کر دیں. تو مولانا صاحب سے کیا چیز پرومس ہوئی ہے، کس طریقے سے معاملات ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن ان کی جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹ میں پریزیڈنسی اور بلوچستان کی حکومت عرصہ دراز سے ہے. ان دو چیزوں میں سے ایک ہی ہوگی. اور جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مسودے میں حکومت نے جون سی ایسی جو ہے وہ شکیں ڈالی تھیں جس سے عدلیہ کمزور ہو جاتی، وہ ہم نے نکلوا دی ہیں. اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون سی تھیں، لیکن اگر اس کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ایج کو انکریز کرنے کی جو مدت ملازمت میں جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 سال اور ایڈ کر دیے جائیں، وہ چیز ضرور ایڈ ہوگی. اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ جی اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایکسٹینشن مل سکتی ہے، وہ بھی آئی ایم شیور مولانا صاحب نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا، اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا، وہ بھی اس کے اندر آلریڈی موجود ہوگا. اگر مولانا صاحب کہیں کہ جی اس مسودے میں مینشن تھا کہ آئینی کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا، وہ پتھر پر لکیر ہے، کیا مسودے کے اندر سے اس چیز کو مائنس کیا گیا ہے؟ یہ ہیں وہ معاملات جس کو لے کے پی ٹی آئی کنسرنڈ ہے. ون آف دا ایشوز، بہت سی اور ہیں اس ترمیم کے اندر چیزیں جس کو لے کے کنسرنز ہیں، لیکن یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو لے کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان بہت کنسرنڈ ہیں. کیا مولانا صاحب نے ان کو مائنس کیا ہے؟ نہیں. ان میں سے کوئی امپورٹنٹ چیز مولانا صاحب نے مائنس نہیں کی ہوگی. بالکل جو نیوٹرل پوائنٹ ہوں گے جن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہوگا، یا آئی ڈونٹ ایون نو کہ انہوں نے مسودے میں سے کوئی چیز مائنس کروائی ہے یا نہیں کروائی، یا وہ شروع سے ہی حکومت کے ساتھ سیم پیج پر آنے کا مائنڈ رکھتے تھے. تو ابھی جی مولانا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا کہ کافی حد تک جو ہے ہم آہنگی ہو چکی ہے حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم کو لے کے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.